اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وڈیروں اور رئیسوں کو وہاں کے جرائم کا سرغنہ بنایا تاکہ وہ اس بستی میں مکاریاں کریں، اور وہ حقیقت میں اپنی جانوں کے سوا کسی اور سے فریب نہیں کر رہے، اور وہ اس کے انجام بد کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی نشانی دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ان قریب مجرموں کو اللہ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی ملے گا، اس وجہ سے کہ وہ مکر اور دھوکہ دہی کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ بس اللہ جس کسی کو فضلاً ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کسی کو عدلاً اس کی اپنی خرید کردہ گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ ایسی شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا وہ بمشکل آسمان یعنی بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب ذلت واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 126 سے شروع کریں گے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت میں، آیت نمبر 125 آیت نمبر 125 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے
اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اب جس کا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے، اور اس ضمن میں ایک حدیث قول رسول کی طرف میں آپ کو توجہ دلاؤں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ لیا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسول مان لیا دل سے، تو یہ شخص جو ہے یہ دین ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے قرآن کی آیت ایک ہی ہے سامعین کرام، تو جس کو اللہ تعالی ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول لیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو پھر ایک تو یہ ہے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، دین اسلام جو ہے یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہاں بھی آیا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ تو سامعین اکرام یہ جو جہالت ہم پہ طاری ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کو پہچاننا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لینا چاہیے، اور دیگر جو باطل مقاصد ہیں اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایک ہی مقصود ہے اللہ۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو اپنا مقصود بنا لیا اور زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی اور کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، دوزخ سے نجات کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں اور جنت میں دخول کے کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ کیا، تھوڑا سا اس کو ذرا سامعین اکرام، مضمون بڑا پر مغز ہے، اس کو ذرا غور کریں۔ ہاذا صراط، یہ راستہ، یہ تمہارے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ کون سا راستہ ہے جو گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 125 میں بیان ہوا، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ یہ ایک دین ہے۔ دین کا مطلب ایک طرز حیات، ایک طرز زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ۔ تو اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے جس نے دین کے معنی محدود کر دیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایسا نہیں ہے۔ دین تو آپ صبح سے لے کر شام تک، اور آپ سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ تمہارا ایک مقصود ہے، تم بے مقصد نہیں ہو، مقصود اللہ ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو اللہ کو اپنا مقصود بنا لو اور اللہ کے راستے پر چلو، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک طریقۂ زندگی بتاتا ہے، ایک نظریہ بتاتا ہے اور طریقۂ زندگی بتاتا ہے۔ تو وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، بالکل کھلی اور واضح آیت ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے، اگر تم رب تک پہنچنا چاہتے ہو، اپنے رب تک پہنچنا چاہتے ہو، تو یہ تمہارے رب کا راستہ ہے۔ سامعین کرام، اس سے اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے۔ سیدھا صراط ربک مستقیم، سیدھا راستہ ہے، سیدھا اس طرف جاتا ہے۔ اب یہ اگلی جو ٹکڑا ہے آیت کا، قد فصلنا الآیات، ہم اپنی آیات واضح بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ آیات کیا چیز ہے۔ آیات ایک تو دین اسلام بھی ہے،
رسول کی ذات ہے، قرآن پاک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر جو دین اسلام ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ پھر اس کی قرآن اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، اسلام اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ زندگی گزارنے کا راستہ تو میں نے بیان کر دیا دین اسلام میں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ لہم دار السلام، ان کے لیے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، رب کے حضور، وہو ولیہم، اور وہی ان کا مولا ہے، ان کا دوست ہے، ولی، کارساز، بما کانوا یعملون، بسبب ان اعمال صالحہ کے جو وہ انجام دیا کرتے تھے، یعنی وہ طرز حیات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ یہ ذرا غور کریں نا، بما کانوا یعملون کا کیا مطلب ہے؟ بما کانوا یعملون، ایک طرز حیات آپ نے قبول کر لیا، دین اسلام پہ آپ راضی ہو گئے، تو یہ پھر اس کا جزا اس کی کیا ہے؟ لہم دار، سلامتی کا گھر ہے رب کے پاس، رب کے حضور۔ اب ظاہر ہے کہ مراد اس سے جنت ہے۔ دار السلام کیا ہے؟ امن کا گھر، سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ دو ہی گھر ہیں آخرت میں، ایک دوزخ ہے، ایک جنت ہے۔ دوزخ تو سلامتی کا نہیں ہے، اس کا تو حال آپ کو معلوم ہے، وہ تو آگ میں ڈالے جائیں گے اور کھالیں ان کی جلتی رہیں گی، بنتی رہیں گی، یہ تو سلامتی نہیں ہے، وہ تو سلامتی کا گھر تو جنت ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ بہرحال ویوم یحشرہم، اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، کس کو؟ ثقلین۔ ثقلین کون ہیں؟ جنات اور انسان۔ سامعین اکرام، یہ عرض کر دوں کہ جنات جو ہیں انسان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، اور ذمہ داری میں یہ انسان اور یہ برابر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ شیطانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، شیطان کا مطلب یہ ہے کہ جنات، یہاں جن کا لفظ، جن مطلب غائب، پوشیدہ، ایک پوشیدہ مخلوق ہے جس کو جنات کہا جاتا ہے۔ ان دونوں ثقلین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا، تو ان سے فرمائے گا قد استکثر یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی ٹولی، تم نے تو انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ وقال اولیاءہم، ان کے جو دوست ہیں انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ایک دوسرے کے مددگار بنے رہے۔ اللہ، شیطان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، دوسری جگہ ہے قرآن میں کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے رہتے ہیں، یعنی خفیہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ وقال، اچھا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، ہم پہنچ گئے اس مقررہ وقت تک جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی روز قیامت۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار مسواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو گی، الا ماشاء اللہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہے ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ان ربک حکیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کرتے رہتے ہیں۔ بما کانوا یکسبون، بسبب ان اعمال بد کے جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ یا معاش، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھے گا، کس سے؟ جنوں اور انسانوں سے، کیونکہ سب اکٹھے ہیں۔ اے جنوں اور انسانوں کی ٹولی، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی ٹولی، الم یأتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے تھے رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرتے تھے
آیاتی میرے احکامات، وَيُنذِرُونَكُمْ اور تمہیں ڈرایا نہیں تھا، لقاء یومکم ھذا اس دن کی ملاقات کے انجام سے، اس دن کی پیشی کے سے تمہیں ڈرایا نہیں تھا. قالوا شہدنا دونوں کہیں گے. اور یہ ذرا غور یعنی نوٹ کر لیں کہ یہ خطاب جو ہے گمراہ طبقے سے ہے جو دوزخی ہیں ان سے ہے. تو وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، اے اللہ تعالی ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین اور یہ شہادت دیں گے اپنے اوپر کہ وہ بے شک کافر تھے، حق کے انکاری تھے. کیا مطلب؟ ناشکرے تھے. یعنی ساری زندگی ناشکری میں، ناشکری کسی کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت، منعم کی نعمت کو ضائع کر دیں، یہ ناشکری ہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، اور یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے بھی تھا کہ آپ کا رب نہیں ہے. ذالک یہ اس لیے ان لم یکن ربک کہ نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القری کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم ظلم کے باعث، واہلھا غافلون ایسی حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں. یعنی بے خبری میں اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا. رسول اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں جنہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے، مان لینے والوں کو خوشخبری دی ہے، انکار کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے درجات مقرر ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو یہ اعمال کر رہے ہیں، یعنی جو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. سامعین کرام تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم
وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اللہ، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے آیات، نشانیاں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ ان کا دوست ہوگا بسبب ان کے اعمال کے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب قیامت کے دن ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی ٹولی، تم نے تو فائدہ اٹھایا انسانوں سے۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور ان کے دوست یعنی جنوں کے دوست انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اللہ، اور ہم پہنچ گئے اس مقررہ وقت تک جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ قال النار مسواکم، اللہ تعالیٰ کہے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جس کو خدا چاہے وہ نہیں رہے گا۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب زبردست حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کرتے رہتے ہیں۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال بد کے سبب جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا نہیں آئے تھے تم میں سے رسول جو میرے احکامات تم پہ بیان کرتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور اس دن کی پیشی سے تمہیں نہیں ڈرایا؟ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا رکھا تھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اللہ۔ سامعین کرام، تھوڑا سا یہاں رک کے آپ دیکھیں کہ اس آیت کے آئینے میں ہماری کیا تصویر نظر آتی ہے۔ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں دنیا کی زندگی نے غفلت دھوکے میں نہیں ڈال دیا؟ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو دنیا کی زندگی ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ بچے، یہ میرا مال، یہ کاروبار، یہ عہدہ اور بس وغیرہ وغیرہ، تو یہ دھوکے میں پڑ گئے کہ یہی حقیقت ہے، یہی، اسی کا خیال رکھو۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ شہادت دیں گے کہ یہ ناشکروں میں سے تھے۔ اب دیکھیں ناشکری، اصل میں ناشکری جو ہے، جو ہم محدود مفہوم لیتے ہیں وہ نہیں ہے، اس کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ کافر، ناشکرہ، کفر، یہ شکر کا متضاد سامعین کرام کفر کہلاتا ہے، یعنی یا تو ایک آدمی شاکر ہے یا کافر ہے۔ شاکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کر رہا ہے، زندگی کو صحیح استعمال کر رہا ہے۔ جو کافر ہے وہ رب کا ناشکرہ ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ قطعاً اس مقصد کے لیے نہیں استعمال کر رہا، زندگی کو ضائع کر رہا ہے، کھیل تماشا، زندگی تو کھیل تماشا اسی میں لگ گیا، تو یہ ناشکری ہے سامعین اکرام۔ اس کا انجام جو ہے یہ نوٹ کر لیں، جہنم ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ سلسلہ پیغمبراں، یہاں یہ مضمون محذوف ہے، ذالکہ سے وہی